معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفہ کو اگر ملٹی پرپز والا وظیفہ کہا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ملٹی پرپز والا وظیفہ یہ کون سا وظیفہ ہے، اور وظیفہ کب سے ملٹی پرپز والا ہو گیا؟ تو میرے دوستو، بات ہی ایسی ہے کہ اس اگر وظیفہ کی اگر ہم تعریف کریں تو اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اس کے اگر فوائد کو اگر ہم گنانا چاہیں تو اس کے فوائد کو ہم گنا نہیں سکتے، اتنے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلے ملٹی پرپز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ملٹی پرپز کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ ملٹی پرپز اسے کہتے ہیں کہ چیز ایک ہو اور اس سے بہت سارے کام لیے جائے تو اسے ملٹی پرپز والی چیز کہی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، موبائل فون ہے۔ اس فون کو نہ صرف اسمارٹ فون، اینڈرائڈ فون کہا جاتا ہے، بلکہ اسے ملٹی میڈیا موبائل فون بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نہ صرف اس سے بات ہوتی ہے بلکہ اس موبائل فون سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں۔ چیز ایک ہے اور اس سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، اس لیے اس موبائل فون کو ملٹی میڈیا موبائل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ وظیفہ ہے، وظیفہ ایک ہے لیکن اس سے سینکڑوں کام لیے جاتے ہیں اور اس سے سینکڑوں فائدے ہوتے ہیں، اسی لیے میرے اعتبار سے یہ ملٹی پرپز والا وظیفہ ہے۔ بلفظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح سے ماسٹر چابی ہوتی ہے، چابی ایک ہوتی ہے، اس سے سینکڑوں تالے کھل جاتے ہیں، اس چابی کو ماسٹر چابی کہی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ وظیفہ ہے، وظیفہ ایک ہے، اس سے سینکڑوں کام بنتے ہیں، بہت سارے کام اور بہت سارے فائدے۔ تو میرے اعتبار سے یہ وظیفہ بھی ملٹی پرپز والا وظیفہ ہے، ماسٹر چابی کی طرح سے یہ ماسٹر والا یہ وظیفہ ہے۔ میرے دوستوں، اب کہیں گے کہ وہ وظیفہ کیا ہے، تو وہ وظیفہ ہے ناد علی کا وظیفہ۔ جی ہاں ناظرین، بالکل آپ نے صحیح سنا، ناد علی کا وظیفہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ دشمنوں سے اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو ناد علی پڑھیے، اور اگر اپنے کام کوئی بنانا چاہتے ہیں تو ناد علی کو پڑھیے، مریض کو شفا دینا چاہتے ہیں تو ناد علی پڑھیے، اسی طرح سے قرض سے نجات کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، اور ہر ایک مشکل امر کے لیے، ہر ایک معاملات کے لیے ناد علی کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اور ناد علی کے بے شمار فوائد ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناد علی کس کس کام میں پڑھے جاتے ہیں اور کتنے مرتبہ پڑھیں تو یہ کون سے کام کے لیے پڑھا جاتا ہے، کتنے بار پڑھیں تو مریض کو شفا ملے گا، کتنے بار پڑھیں تو ہمارا کام بنے گا۔ اب ساری چیزیں آپ ڈیٹیل میں سماعت کیجیے۔ اگر آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، یا کوئی دشمن آپ کو بے جا تنگ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، ہر ایک معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہو، آپ کا جینا دو بھر کر کے رکھا ہو، تو پھر ایسے دشمن سے بچنے کے لیے، اس دشمن سے نجات پانے کے لیے، یا دشمن کے خوف کو مٹانے کے لیے 7 بار پاک مٹی پر ناد علی کو پڑھ کر کے دم کر دیں، اور اس مٹی کو دشمن کے گھر کے طرف پھینک دیں۔ انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت ہو جائے گی اور دشمن کا خوف دل سے جاتا رہے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے دشمن سے آپ کی حفاظت ہو جائے اور آپ دشمنوں سے بچیں، ہمیشہ دشمنوں سے نجات پانے کے لیے 70 مرتبہ آپ ہمیشہ روزانہ ناد علی کو پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص پر جادو کر دیا گیا ہو، یا پھر وہ جادو کے اثر سے بیمار ہو چکا ہو، تو ایسے شخص کے علاج کے لیے کنویں کا پانی لے۔ کنویں کا پانی اگر دستیاب نہ ہو تو پھر بارش کا پانی لے، اور اگر بارش کا پانی بھی نہ ملے تو پھر نہر کا پانی لے، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو گھر کا پانی لے لیں، اور اس پر 7 مرتبہ ناد علی پڑھ کر کے دم کر دیں، اور مریض کو جس پر جادو ہو گیا ہے اسے اس پانی سے نہلا دیجئے، اور تھوڑا سا اس پانی کو اسے پلا دیجئے۔ لیکن یاد رہے، جب مریض کو نہلائیں گے یا اس شخص کو جس پر جادو ہو گیا ہے اس پانی سے نہلائیں گے تو وہ پانی کسی گندی جگہ پر نہ گرائیں، بلکہ گھر کے چھت میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں جگہ پاک ہو، پانی خشک ہو جائے، سوکھ جائے، ایسی جگہ اس پانی کو گرائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ناد علی کی برکت سے اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ شخص بیمار ہے تو اس سے بھی نجات پا جائے گا۔ زہر کا اثر دور کرنے کے لیے بھی ناد علی کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص زہر آلود چیز کھا لیا ہو یا زہر کھا لیا ہو
تو ایسے شخص کو بچانے کے لیے، ایسے شخص کے علاج کے لیے چینی کے پلیٹ میں ناد علی کو لکھ لیجئے اور 12 بار پانی پر دم کر کے ناد علی کو اسی چینی کے پلیٹ میں سے پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر ختم ہو جائے گا اور اس شخص کی حالت پہلے جیسے ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کا مریض ہو، چاہے کسی بھی قسم کی بیماری ہو، ایسے مریض کی علاج کے لیے 70 مرتبہ کنویں کے پانی میں یا نہر کے پانی میں ناد علی کو پڑھ کر کے اس مریض کو وہ پانی پلایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ناد علی کی برکت سے وہ مریض جلد سے جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ سخت مشکل اور دشوار ترین امر کے لیے بھی ناد علی کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہے، سخت مشکل میں آپ گھرے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یوں کہہ لیجئے کہ آپ پر کیس ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ جیل جائیں، بلا وجہ کیس ہو گیا، بلا وجہ مقدمہ میں آپ کو پھنسا دیا گیا، کوئی بھی سخت ترین معاملہ ہو، سنگین معاملہ ہو، ایسے سخت ترین اور مشکل امر میں اگر آپ 1000 مرتبہ ناد علی کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں اور دعا کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس مشکل سے آپ نجات پا جائیں گے۔ اگر کسی حاکم یا بادشاہ کا خوف ہو تو اس کے پاس جانے سے پہلے 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پھر جب اس کے پاس جائے تو 3 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل بادشاہ کا یا حاکم کا خوف ختم ہو جائے گا اور وہ شخص مسخر ہو جائے گا۔ اپنی بات منظور کرانے کے لیے یا اپنے پیغام کو منظور کرانے کے لیے بھی ناد علی کو پڑھا جاتا ہے۔ مثلا شادی کا معاملہ ہے، وکیل سے چاہتے ہیں کہ ہماری بات پکی ہو جائے، ہمارے معاملات طے ہو جائے، جب یہ وکیل آپ کے پیغام کو لے کر کے ان کے سامنے جائیں گے تو جانے سے پہلے ان کے کان میں، وکیل کے کان میں 3 مرتبہ ناد علی پڑھ کر کے دم کر دے، اور جب یہ وکیل آپ کے طرف سے جائیں گے اور بات کو رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بات پکی ہو جائے گی، معاملات طے ہو جائیں گے۔ جمعہ کے دن اگر 47 مرتبہ ناد علی کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سامنے والا شخص آپ کا چاہنے والا ہو جائے گا، آپ کا محب ہو جائے گا۔ بلفظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ ناد علی کا یہ عمل کسی کو مسخر کرنے کے لیے بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ تلف شدہ مال، ضائع شدہ مال حاصل کرنے کے لیے بھی ناد علی کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اگر کسی کا مال ضائع ہو چکا ہے یا برباد ہو چکا ہے یا کسی معاملات میں ڈوب چکا ہے، ان کا مال نقصان کافی ہوا ہے، تو تلف شدہ مال کو حاصل کرنے کے لیے، برباد شدہ مال کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ اگر 10 مرتبہ اول وقت میں صبح کے وقت ناد علی کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے تلف شدہ مال، ضائع شدہ مال حاصل ہو جائے گا۔ تہمت سے بری حاصل کرنے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے بھی ناد علی کا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر بے بنیاد الزام لگا دیا گیا ہے، تہمت لگا دیا ہے، تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ روزانہ 40 مرتبہ ناد علی کو پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے تہمت سے بری ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے محتاجی اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے بھی ناد علی کا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص محتاج ہو، تنگ دستی میں مبتلا ہو، تو ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ روزانہ 99 مرتبہ 99 بار ناد علی کو پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، ناد علی کے برکت سے اس کی محتاجگی اور تنگ دستی دور ہو جائے گی، اس طرح سے اس کے فکر و فاقہ اور غریبی ختم ہو جائے گی۔ زبان بندی کے لیے بھی ناد علی کا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی زبان بند کرنا ہو، کوئی آپ کو بیجا تکلیف پہنچاتا ہو، تانا مارتا ہو، آپ کو ادھر ادھر کی لایانی باتیں سنا کر آپ کو ٹھیس پہنچاتا ہو، مثال کے طور پر ساس بہو کو یا بہو ساس کو ادھر ادھر کے تانے سنا کر کے اسے تکلیف پہنچاتی ہو، تو پھر اس کی زبان کو بند کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے بھی ناد علی کا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ مکمل 10 روز تک روزانہ 100 مرتبہ ناد علی کو پڑھے اس مقصد کی نیت سے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بات نہیں کر پائیں گے، بات کریں گے لیکن وہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، بیجا باتیں آپ کو یا تانا آپ کو نہیں دیں گے۔ تو اسی طرح سے بیجا باتوں سے بچنے کے لیے، دشمن کے زبان کو بند کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ناد علی کا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ 10 روز تک
100 मरतबा रोज़ाना नादे अली को पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुश्मन के ज़बान आपके ख़िलाफ़ बंद हो जाएंगे। दौलत हासिल करने के लिए, रिस्क हासिल करने के लिए भी नादे अली का वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। रोज़ाना 24 मरतबा नादे अली को पढ़ा करें और अपने ऊपर दम कर ले। जिस काम में आप जाते हैं उस काम में भी आप जाने से पहले नादे अली को पढ़ लीजिए, या अगर आपकी कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले नादे अली को 24 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको वाफिर मकदार में दौलत हासिल होगा। इस तरह से आप मालदार भी हो जाएंगे। आँखों का ज़ख्म दूर करने के लिए भी नादे अली का वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। अगर किसी की आँख में तकलीफ हो या चोट पहुँच गई हो तो फिर 20 मरतबा, जब तक आपकी आँख दुरुस्त नहीं हो जाती हो तब तक आप नादे अली को 20 मरतबा पढ़ करके उसकी आँखों में दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्द ही आँखों का ज़ख्म ख़त्म हो जाएगा। कैद से रिहाई के लिए भी नादे अली का वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। जो शख्स कैद में मुब्तला है तो उसे चाहिए कि रोज़ाना 197 मरतबा 197 मरतबा नादे अली को अगर पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह तबारक व तआला कोई सबब पैदा फरमा देगा जिसके ज़रिए से वो कैद से निकल जाएगा, कैद से उनकी आज़ादी का कोई इंतज़ाम हो जाएगा। इसलिए नादे अली का वजीफ़ा कैदी लोगों के लिए बहुत ही मुजर्रब है। 197 मरतबा रोज़ाना बिला नागा पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्दी ही कैद से खुलासी हासिल हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी नादे अली का वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। जो शख्स ये चाहता हो कि उसे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए तो उसे चाहिए कि 7 रोज़ मुसलसल हर शब में, हर रात में 12 हज़ार मरतबा नादे अली पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी। यूँ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए बहुत सारे वजीफ़े हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं। दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ने से भी ज़ियारत हो जाती है, और इसी तरह से दुरूद ताज को पढ़ने से भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। इसी तरह से कुरान पाक के कुछ सूरों की तिलावत भी है कि जिसकी बरकत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। उन्हीं में से नादे अली का वजीफ़ा भी है कि अगर जो शख्स ये चाहता हो कि उसे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए तो रोज़ाना 7 रात तक 12 हज़ार मरतबा नादे अली को पढ़ा करें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाएगी। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको फ़ायदामंद लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।